نسبت اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، اسی طرح اس مدرسے کی جو نسبت ہے، ہر ایک چیز کا جو سلسلہ نسب ہے، ان مدرسوں کا نسب نامہ جا کر ملتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چبوترے سے جس کو صفہ کہتے ہیں۔ اصحاب صفہ سب سے پہلا جو مدرسہ قائم ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کیا، اور وہ کیوں؟ علم کی اہمیت کو بتایا۔ آپ آج بھی حجاز کرام جاتے ہیں تو وہ دیکھیں گے مسجد نبوی میں وہ صفہ کے معنی چبوترا جو ہوتا ہے، وہ چبوترا موجود ہے۔ حالانکہ اگر ہم فضیلت اور ثواب کے ارادے سے دیکھیں، نیت سے اس نظریے سے دیکھیں، تو آپ دنیا کی کسی مسجد میں نماز پڑھیں، شرط ہے کہ آپ کی نیتیں درست ہو۔ آپ کی نیت کے اعتبار سے اجر و ثواب ملے گا 100 گنا، 700 گنا تک، 10 گنا، آپ کی جیسی نیت ہوگی اس اعتبار سے زیادہ 700 گنا۔ لیکن وہی نماز وہی نیت کے ساتھ اگر کوئی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 50,000 گنا ثواب اس سے ڈال دے گا۔ اتنی فضیلت کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان مصلیان کی، نمازیوں کی جگہ سے ایک بالش اونچا ایک چبوترا بنوایا۔ اس بات کو ان کی عظمت، ان کی بلندی ان نمازیوں سے بھی زیادہ ہے جو 50,000 روپے سوال کرنے کے لیے سے آتے ہیں۔ اور میرے بھائی آج جو یہ الغار ہے، آپ کو معلوم ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے اگر کوئی واحد ذریعہ ہو سکتا ہے ان غیروں کی نظر میں تو وہ مدرسے اور مسجدیں ہیں۔ اور اس بات کو ہم آپ سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر مدارس کو بند کر دیا جائے تو مساجد خود بخود بند ہو جائے، اس لیے کہ ان مسجدوں کو جو امام پروڈکٹ نکلتے ہیں وہ ان مدرسوں سے نکلتے ہیں۔ اگر مدرسوں میں قال اللہ اور قال رسول کی پڑھائی بند کر دی جائے تو دنیا اندھیری ہو جائے، دنیا میں اسلام کا نام و نشان باقی نہ رہ جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اور رسول کا احکام بھی کہہ رہا، یہ تجربات بھی آپ کے کہتے ہیں، یہ مشاہدات بھی کہتے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم دے جو ان مدرسوں کی بقا کے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن آج وقت ہے بزرگوں اور دوستوں کہ ہم متحد ہوں گے، ہم اپنے زکوٰۃ اور ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں کہ ان مدرسوں میں جا کے دیکھیں کہ کیا تعلیم ہوتی ہے۔ ہماری جو سرسری نگاہ یہ ہے کہ بھائی کسی ایک کمی کو، ہاں ہو سکتا ہے کہ میری ذات میں کمی ہو، لیکن اس کی وجہ سے مدرسے کو بدنام نہیں کر سکتے، ہم کسی مدرسے کو برا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ذاتی کسی ایک شخص کے ساتھ معاملہ ہو، انسان ہے، اس کے ناطے اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ مدرسوں سے محبت رکھیں اور جا کر اگر کچھ کمیاں نظر آئیں تو اس کی اصلاح کریں۔ شریعت تو یہ سکھاتی ہے نا، شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر کچھ غلطی ہو رہی ہے میرے نظریے سے تو اس کی اصلاح کر دیں کہ صاحب ایسے نہیں، اس کو ایسے کیا جائے، انشاءاللہ اس میں سدھارا جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ بھائی اگر چھوڑو مدرسے والے تو صرف مانگنے کا دھندا بنا رکھے، اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں قوم کو، تو یہ کہہ دینے کے لیے کل قیامت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ گرفتار ہو جائیں گے کہ آپ نے زبان سے دل کیسے کہہ دیا، آپ نے اس کے اصلاح کی کوشش کی جو غلطی ہو رہی تھی، اس کو پکڑا آپ نے۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے فروغ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کا کام کریں۔ اب انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی، سب ہو گیا۔